جب 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پہنا ہوا ہے اور تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے میدان میں دنیاوی اعتبار سے بہت آگے جا چکے ہیں انسان، بڑی ترقی کر لی ہے دنیاوی علم، لیکن وہ اصل علم جو رب تبارک و تعالی نے بھیجا تھا، جس کے بارے میں فرمایا تھا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بالخصوص دینی اعتبار سے دین کا علم رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یہ فرماتے ہوئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو معلوم نہیں تھا اللہ نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں امت سے متعلق یہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ کچھ سکھا گئے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو نبی نے سکھایا، جو اللہ نے ہمارے نبی کو سکھایا، ہمارے نبی نے جو ہم کو سکھایا، اسی کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ جہالت کا دور واپس آ گیا ہے۔ دینی علم رکھنے والے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی کی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس میں شک نہیں۔ علماء اس دنیا سے جاتے رہیں گے، علماء حق، قرآن اور سنت کو بیان کرنے والے علماء مراد ہیں، وہ جاتے رہیں گے، دین اٹھتا رہے گا۔ اور دوسری ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کو سرسری طور پر پڑھ کے، لیکن باباؤں کے قصے کہانیاں اور من گھڑت واقعات جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جسے نہ عقل تسلیم کرتی ہو نہ نقل تسلیم کرتی ہو، جس کو نہ نبی نے بتایا ہو، نبی نے کہا ہو، نہ صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہو، وہ من گھڑت واقعات اور من گھڑت باتیں یہ لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ نتیجہ اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، سنت رسول سے دور ہو رہے ہیں، کہلانے کو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، لیکن سنی سنی سنائی سے ہے، سنت سے نہیں ہے۔ اگر سنت سے ہوتی تو ان کے علماء قرآن اور سنت کی طرف ان کو لے کے آتے، لیکن ان کے علماء وہ جہالت پھیلا رہے ہیں کہ حد سے زیادہ۔ آپ نے آغاز کے اندر تو سنی لیا ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کہ وہ کیا کچھ کہہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ سن 65 کی جنگ میں گیا ہوا تھا روضہ رسول پر، لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا، آپ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کے اوپر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی زبانی کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے، میں تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستان کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی جہالت کے اوپر
یہی جملہ پڑھا جائے گا، آپ نے خود دیکھ لیا تھا، خود سن لیا آپ نے، اب ذرا سوچیے اور سمجھیے کہ یہ مولوی کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت سے ملا رہے ہیں ہم کو یا جہالت کی طرف ہم کو دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی جہالت سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔